عن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فاطیلوا الصلاة واقصروا الخطبہ وان من البیان سحرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، بحمدللہ تعالی اللہ کے فضل سے ہم نے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس نماز کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کا دھیان اس طرف گیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جب ابھی نماز پڑھی اور اس سے پہلے خطبہ دیا گیا، 2 خطبے دیے گئے اور میں نے خود دیے اور اس کے بعد نماز بھی پڑھائی۔ ہمارے خطبے چلے تقریباً 7 منٹ تک۔ کتنے منٹ؟ اور ہماری نماز ہوئی تقریباً 9 منٹ کے قریب یا شاید 10 منٹ کے قریب۔ تو ہمارا خطبہ کم سمے میں ہوا اور ہماری نماز زیادہ سمے میں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہی ہوتی ہے نماز جمعہ۔ ایک تو یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور اس سے پہلے کے 2 خطبے، اس کے علاوہ جو سنت ہیں اور دیگر نوافل وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ ہم نے نماز جمعہ پڑھی، ہمارا خطبہ تقریباً 7 منٹ تک چلا اور ہماری نماز تقریباً 9 یا 10 منٹ تک چلی، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ جن حضرات کا دھیان گیا تو ہماری نماز یہ تقریباً 9 یا 10 منٹ تک چلی ہے اور ہمارا خطبہ یہ تقریباً 7 منٹ تک چلا۔ ہمارا خطبہ ہوا چھوٹا اور ہماری نماز ہوئی اس سے لمبی، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ اس سے پہلے جو میں تقریر کر رہا تھا یا جو عام اہل سنت والجماعت احناف ہماری مساجد کے اندر جو خطبہ حضرات تقریریں کرتے ہیں تو اس کا باقاعدہ نماز جمعہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک الگ شے ہوتی ہے۔ وہ تقریر ہو یا نہ ہو اس سے ہمارے جمعہ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ وہ تقریر ہو تو ٹھیک ہے، وہ تقریر نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ ہمارے جو جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں وہ تو دونوں عربی کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جمعہ کے خطبے ہوں گے وہ غیر عربی زبان میں درست نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف عربی زبان کے اندر ہی ہوں گے۔ وہ مجھے بحث ابھی نہیں کرنی۔ غیر مقلد حضرات جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ اپنی زبان کے اندر دیتے ہیں، کبھی کشمیری میں دیتے ہیں، کبھی اردو میں دیتے ہیں یا دیگر زبانوں کے اندر دیتے ہیں۔ بہرحال اس کی وہ کیا وجہ کرتے ہیں، کیا وجہ بیان نہیں کرتے، وہ درست نہیں ہے اور مجھے ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، لیکن وہ اپنی زبان کے اندر وہ اس کو جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو پہلا خطبہ ان کا ہوتا ہے اپنی زبان کے اندر اور عموماً ان کا دوسرا خطبہ ہوتا ہے عربی کے اندر۔ ان کا جو پہلا خطبہ جمعہ چلتا ہے، آپ ان کی مساجد میں جائیں، کسی بھی ان کی مسجد کے اندر جا کر کے دیکھیں جمعہ کے موقع پر، یا جو آدمی پہلے سے اس سے واقف ہو وہ اس کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا جو پہلا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، جس کو وہ خطبہ جمعہ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، حالانکہ اپنی زبان میں تو خطبہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس کو اپنا وہ خطبہ جمعہ گردانتے ہیں۔ ان کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ چلتا ہے تقریباً پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا کبھی سوا گھنٹہ یا کبھی 1.5 گھنٹہ ان کا وہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو وہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ، اسی لیے اس کے بعد وہ صرف ایک خطبہ عربی کے اندر دیتے ہیں۔ ہم جو تقریر کرتے ہیں جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، بلکہ ایک الگ سے امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ جمعہ کے خطبے تو دونوں عربی میں ہم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمارے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں 6 منٹ 7 منٹ عموماً، اور ہماری نماز یہ ابھی آپ نے دیکھا یہ 9 منٹ تک چلی یا شاید 10 منٹ تک چلی، اور یہی عام ماحول ہماری مسجدوں کے اندر موجود ہے۔ اور غیر مقلدوں کی مسجدوں کا عام ماحول، بلکہ ان کی سب مسجدوں کا یہی ہے کہ ان کا جو خطبہ جمعہ ہے، جس کو وہ اپنا خطبہ جمعہ کہتے ہیں، وہ گھنٹہ چلتا ہے، پون گھنٹہ چلتا ہے، آدھا گھنٹہ چلتا ہے، سوا گھنٹہ چلتا ہے۔ نماز یہی رکھ لیں، ان کی بھی 9-10 منٹ رکھ لیں، ہماری بھی 9-10 منٹ رکھ لیں، تو معلوم یہ ہوا ہمارا خطبہ ہوتا ہے چھوٹا اور ہماری نماز ہوتی ہے لمبی، اور اس پر ہماری ایک ایک مسجد گواہ ہے۔ ان کا خطبہ ہوتا ہے لمبا اور نماز ہوتی ہے چھوٹی، اس پر ان کی بھی ایک ایک مسجد گواہ ہے۔ ان کا فارغ ہو غیر فارغ ہو، ان کا مدینے سے پڑھا ہوا آدمی ہو، بنارس سے پڑھا ہوا آدمی ہو، یہاں کا پڑھا ہوا آدمی ہو، ان کا
अल्लामा हो, ख़तीब हो, मुकर्रिर हो, जो भी पढ़ने पढ़ाने वाला हो, जो भी वो जुमा उनका पढ़ाता है, और जो गैर मुक़ल्लिद भी उनके पीछे और उसकी मुवाफ़क़त के अंदर जुमा पढ़ते हैं, वो सारे के सारे इस अमल के अंदर मुब्तला हैं कि खुतबा तो लंबा होगा और नमाज क्या होगी, नमाज छोटी होगी। तो ये उन सब का मुश्तरका अमल है। हालांकि ये हदीस रसूल के ख़िलाफ़ है, और उससे एक दूसरी बात भी मालूम होती है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, ये अभी एक साथी मैंने भेजा था, मुस्लिम शरीफ लाने के लिए वो लाएगा, मैं इंशाअल्लाह दिखा दूंगा। मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द के अंदर हदीस है, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया इन्न तूल सलात रजुली व क़स्र खुतबतिही मइन्नतुम मिन फ़िक़ही फ़अक़ीलु सलात व अक़सिरुल खुतबा व इन्न मिनल बयानि सिहरा। आपने फरमाया आदमी का नमाज को लंबा करना और खुतबे को छोटा करना उसके समझदार होने की दलील है। उसके बाद आपने हुक्म फरमाया फ़अक़ीलु सलात व अक़सिरुल खुतबा, नमाज़ों को लंबा करो और खुतबों को छोटा करो। व इन्न मिनल बयानि सिहरा, और बाज़ बयानात तो जादू से होते हैं, यानी बाज़ बयानात ऐसे होते हैं, तकरीर ऐसे होती हैं जिसमें वो सहर अंगेज़ी होती है, अवाम और सुनने वाले सामईन वो अश करते रह जाते हैं। मालूम ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सही हदीस शरीफ से पता चला, जो मुस्लिम के अंदर मौजूद है, कि आदमी का खुतबे को छोटा करना, नमाज को लंबा करना, ये उसके समझदार होने की दलील है। बस हमको चाहिए कि हम जो है नमाज़ों को लंबा करें और खुतबों को छोटा करें। आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया नमाज़ों को लंबा करना है और खुतबों को छोटा करना है। अब जो आदमी इसका उलट करता है, जैसा कि तमाम गैर मुक़ल्लिद करते हैं, उनकी एक एक मस्जिद के अंदर होता है। अभी जिन जिन गैर मुक़ल्लिदों ने वादी कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ पर भी, जम्मू के अंदर जहाँ पर भी उन्होंने जो है यहाँ पढ़ा होगा, जुमा नमाज पढ़ी होगी, सब लोगों ने मिलजुल कर गैर मुक़ल्लिदों ने इस हदीस रसूल की मुखालफत की, क्योंकि तकरीबन उनकी एक एक मस्जिद के अंदर खुतबा क्या होता है, लंबा, जिसको वो खुतबा कहते हैं, जिसको वो खुतबा क्या, वो लंबा चलता है। और नमाजें क्या होती हैं, छोटी, यही 9-10 मिनट। और हमारी मस्जिदों के अंदर खुतबे छोटे चलते हैं और नमाजें क्या होती हैं, उनसे बड़ी, 9-10 मिनट। बात समझ आई? ये है मसला। अब इज्तिमाई तौर पर उनका एक खतीब, उनका एक इमाम जुमा पढ़ाने वाला मुखालफत करता है, उनकी तमाम अवाम उसकी इत्तिबा के अंदर, वो सारे के सारे इस गुमराही के अंदर मुब्तला हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि इन्न तूल सलात रजुली व क़स्र खुतबतिही मइन्नतुम मिन फ़िक़ही, नमाज का लंबा करना और खुतबे को छोटा करना ये आदमी के समझदार होने की दलील है। अब हमने नमाजों को क्या किया, लंबा, और खुतबे को क्या किया, छोटा, तो ये हमारे समझदार होने की दलील है। हम समझदार हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से हमारा समझदार होना हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हो गया। और जो आदमी इसका उलट करे, आप खुद फैसला फरमाए, वो क्या है, वो बेवकूफ़ है ना। आका फरमाते जो ये काम करे ये समझदार, अब जो इसका उलट करे वो क्या है, वो बेवकूफ़। तो हर गैर मुक़ल्लिद की हर जुमा नमाज जो वो उस तरीके पर पढ़ता है, उसके बेवकूफ़ होने की दलील है। और उनका बेवकूफ़ होना साबित होता है मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से। इसीलिए हम कहते हैं गैर मुक़ल्लिद बेवकूफ़ है। गैर मुक़ल्लिद, ये हमारा दावा है, गैर मुक़ल्लिद क्या है, गैर मुक़ल्लिद बेवकूफ़ है। और दलील क्या है, दलील मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है जो मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो मेरे भाई, जो हमारा जुमा की नमाज, हमारी जुमा की नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये हमारे समझदार होने की दलील, और गैर मुक़ल्लिदों की जुमा की नमाज उनके नासमझ होने की दलील, क्योंकि हमारा खुतबा छोटा और हमारी नमाज बड़ी, उनके खुतबे बड़े जिनको वो अपना खुतबा कहते हैं, और उनकी नमाज उससे छोटी। वो बेवकूफ़ साबित हुए, हम समझदार साबित हुए। और सही हदीस शरीफ है मुस्लिम के अंदर। हाँ, जो हम नमाज जुमा से पहले तकरीर करते हैं, उसका बाकायदा कोई जुमा से ताल्लुक़ नहीं होता है। अब ये कहते हैं वो क्यों करते हो, वो आवाम को समझाने के लिए अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं, तो इस वजह से करते हैं। और उसका क्या तुम्हारे पास सबूत है? उसका सबूत ये है कि ये सहाबा से साबित है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगज़ीदा सहाबी हैं, मशहूर सहाबी हैं। इनका ये लिखा है मुस्तदरक हाकिम के अंदर, और सही हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खतीब के खुतबा देने के लिए, उसके लिए निकलने से पहले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाया करते थे। क्या सुनाते थे? हदीसें। क्या? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाते थे। क्या सुनाते थे? हदीस। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों से ज़्यादा मोतबर वाज़ व नसीहत क्या हो सकता है?
قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس سے بہتر واضح نصیحت کیا ہوگی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ وہ حدیثیں سناتے تھے۔ کیا سناتے تھے؟ ہاں حدیثیں سناتے تھے۔ اور جب خطیب نکلتا خطبے کے لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے صحابہ سے ثابت۔ کہاں سے ثابت؟ صحابہ سے ثابت ہے کہ جمعہ سے پہلے حدیثیں سنانا، قرآن سنانا، اسی میں زمرے میں ساری چیزیں آ جائیں گی نا، واضح نصیحت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر جمعہ سے پہلے کرنا، یہ اسی زمرے میں آ جائے گا۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور سامنے بھی صحابہ ہی تھے نا یا تابعی تھے، تو یہ ثابت ہے، یہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ ہاں اس کو ضروری نہیں جانتے، اگر تقریر ہوئی تو ٹھیک، نہ ہوئی تب بھی ٹھیک، ہمارے جمعہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے علیحدہ ہے۔ اور ہمارے جو خطبے ہیں جمعہ کے وہ 2 عربی کے اندر ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ہے، وہ ہوتے ہیں کم وقت میں، اور ہماری نماز ہوتی ہے زیادہ وقت میں۔ غیر مقلدوں کا خطبہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے زیادہ وقت میں، اور ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ ان کی نماز ہوتی ہے اس سے مختصر، اور اس وجہ سے ان کا بے وقوف ہونا ثابت ہے۔ اور کہاں سے ثابت ہے؟ مسلم شریف کی حدیث سے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ مسلم شریف سے ان کا جو ہے بے وقوف ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی میں آپ کو حدیث بھی سناؤں، یہ جو ہے مسلم شریف میرے ہاتھ میں، اس مسلم شریف کا یہ جلد اول اور صفحہ 286 درسی نسخہ، اس کے اندر حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فاطیلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البیان سحرا۔ بے شک آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو چھوٹا کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے، پس نمازوں کو لمبا کرو اور خطبوں کو چھوٹا کرو، نمازوں کو لمبا کرو اور خطبوں کو وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا۔ لہٰذا معلوم ہوا نمازیں کیا کرنی ہے؟ لمبی، اور خطبہ کیا کرنا ہے؟ چھوٹا۔ غیر مقلدوں کی نمازیں چھوٹی اور ان کے خطبے بڑے، حکم رسول کی مخالفت، ساتھ میں ان کے ناسمجھ، ان کے بے وقوف ہونے کی دلیل۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، ایک ہے گدھا جس کو اللہ نے وہیں سے گدھا بنایا، اور ایک ہے یہ انسان نما گدھے جن کو اللہ نے انسان بنایا تھا، اب بھی وہ انسان کی شکل و صورت میں ہیں، اللہ نے عقل دی، اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اس کے باوجود یہ اس عقل کا استعمال نہیں کر رہے، اور اتنے گر گئے کہ اب ان کا بے وقوف ہونا حدیث رسول سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غیر مقلدوں کو گدھا کہنا یہ گدھے کی توہین ہے۔ غیر مقلدوں کو گدھا کہنا، بتائیے نا، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ دلیل میں نے دے دی، مسلم شریف کی حدیث ہے، غیر مقلدوں کو گدھا کہنا گدھے کی توہین ہے۔ آپ نے گدھا کبھی دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ اس علاقے میں تو تقریباً نہیں ہے، یہاں ہوتے ہیں؟ اچھا یہاں نہیں ہوتے نا، دیگر علاقے ہمارے شہر سری نگر کے اندر بھی نہیں ہے، سنگم وغیرہ میں نے دیکھے۔ تو ایک وہاں بزرگ نے مجھے بتایا، کہا میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ جس کو اللہ نے جو گدھے کی صورت میں ہی گدھا ہے، اس کے بارے میں چند میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں، آج یاد رکھیں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہا یہ جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھا سارے جسم پر کپڑا برداشت کرتا ہے، مگر گدھا اپنے سر پر کپڑا برداشت نہیں کرتا۔ بات سمجھ آئی؟ گدھا اپنے سر پر کپڑا برداشت، آپ بڑے گدھوں کو بھی دیکھ لیں جو انسان صورتوں میں، وہ جیکٹ برداشت کر لیں گے، کرتا پیجامہ برداشت کر لیں گے، وہ فیرن برداشت کر لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، مگر سر پر ٹوپی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ مشترکہ ہے۔ بتایا کہ یہ جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھے کی ایک اور عادت ہے، جب اس پر بوجھ پڑتا ہے وہ اپنی ٹانگیں جو ہے وہ چوڑی کر لیتا ہے۔ گدھا اپنی ٹانگیں چوڑی کر لیتا ہے۔ جب بڑے گدھے پر بھی نماز کا بوجھ پڑتا ہے تو وہ بھی اپنی ٹانگیں چوڑی کر لیتا ہے۔ کرتا ہی نہیں کرتا ہے؟ دیکھا ہے نا، بڑے گدھوں کو دیکھا ہے ٹانگیں چوڑی کرتے ہوئے، وہ بھی اپنی ٹانگیں چوڑی کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے اتنا درمیان میں یہ رکھنا اور یہ جگہ رکھنا، ایک پاؤں ایک سوے میں اور دوسرا 7ویں سوے کے اندر رکھنا محاورن، یہ 7 گز جگہ محاورن جو تم بیچ میں رکھتے ہو کہاں سے ثابت ہے؟
کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان کے گھر کا من گڑت مسئلہ ہے، خانہ ساز مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ جو ٹانگیں چوڑی کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میں نہیں کروں گا تو یہاں سے شیطان داخل ہوگا، اور تو نے اپنے پاؤں کے درمیان اتنی جگہ رکھی ہے یہاں سے تو شیطان گدھے پر سوار ہو کر کے نکل سکتا ہے، تو کیا کہتا ہے یہاں سے شیطان؟ اچھا، اس کے بعد جب یہ سجدے میں جاتے ہیں نا تو اس وقت اپنی ٹانگوں کو واپس لے آتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد جب چڑھے اوپر جائیں گے پھر سے قیام ہے تو پھر سے چوڑی کر لیں گے۔ یہ سکون کے خلاف ہے، یہ حدیث رسول کے خلاف ہے، اسکنوا فی الصلاۃ کے خلاف۔ اپنے پاؤں اپنے کندھوں سے باہر نہیں جانے چاہیے، یہی اصل مسئلہ ہے، اپنے پاؤں اپنے کندھوں سے باہر نہیں جانے چاہیے، اس سے نماز کا سکون برقرار رہتا ہے، اور حدیث میں حکم ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کر۔ لہٰذا یہ ثابت نہیں، یہ ان کے اور گدھوں کے درمیان مشترکات ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ان کا بے وقوف ہونا یہ ہوتا ہے ثابت مسلم شریف سے۔ میں نے اپنے نوشرہ کے اندر آگے ایک علاقہ آتا ہے تو اس میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث دکھائی تھی، ثابت ہو گیا تو اس غیر مقلد نے سامنے سے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اس حدیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس نے، ان کی مسجد ہے، ان کی مسجد تھی، اس نے اقرار کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن بے وقوف تو ثابت ہو گئے نا، تو میں نے اقرار کر لیا، ساتھ میں بے وقوف بھی ثابت ہو گئے۔ تو وہاں ایک اور غیر مقلد تھا، وہ کہنے لگا جی بے وقوف نہیں، غیر فقیہ، بے وقوف نہیں غیر فقیہ۔ فقیہ کہتے ہیں سمجھدار کو عربی میں، غیر فقیہ اسی کو بے وقوف کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا تم چپراسی کہو یا انگلش میں کلرک کہو، کہ نہیں میں چپراسی نہیں میں کلرک ہوں، یہ تو وہی بات ہے نا۔ اب بے وقوف لفظ عام عوام بھی سمجھے گی، غیر فقیہ پتہ نہیں کون سا علامہ ہے اسی لیے وہ کہتا ہے میں بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف نہیں بلکہ غیر فقیہ۔ میں نے کہا یہ بھی ایک نشانی ہے تیرے بے وقوف ہونے کی، بات سمجھ آئی؟ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، ان کا بے وقوف ہونا یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء.